والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسانی زندگی کے اہم ترین مضامین میں پیدا ہونا اور دنیا سے چلے جانا بڑا اہم موضوع اور اہم عنوان ہے. دو دن انسان کے لیے بڑے تاریخی ہیں، لیکن دونوں دنوں کا احساس انسان کو نہیں ہوتا. پیدا ہونے پہ کی جانے والی خوشیوں کا احساس بھی پیدا ہونے والے کو نہیں ہوتا، حالانکہ وہ خوشیاں اس کے لیے کی جاتی ہیں. اور دنیا سے چلے جانے کے بعد رونے والے اس کی میت پہ رو رہے ہوتے ہیں،
اور مرنے والے کو پیچھے رہ جانے والوں کے غم کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ دونوں دن ہیں انسان کے متعلق، لیکن بات عجیب ہے کہ انسان ان دونوں دنوں سے غافل اور ہمیشہ سے بے خبر رہتا۔ موت مصیبت نہیں ہے، توجہ کر رہے ہو؟ موت مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی ہے۔ اگر دنیا سے جانے والے نہ جاتے تو ایک بوڑھے آدمی کو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے میں وہ کردار ادا کرنا پڑتا جس کا ہر دن آزمائش ہوتا۔ بوڑھا باپ بھی ہوتا، بوڑھے دادا جان بھی ہوتے۔ بوڑھے باپ کو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی بجا آوری کے لیے کتنی دقتیں اٹھانا پڑتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ پہلے لوگوں کا چلے جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زمین تنگ پڑ رہی تھی، کہ اس کائنات میں رہنے کی جگہ نہیں تھی، اور کائنات کے مالک اور پروردگار نے پہلے لوگوں کو ختم کیا اور جگہ بنائی۔ نہ، جگہ نہیں بنائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی آبادی رہنے والے کتنی جگہ پہ پھیلے ہیں، اور جس جگہ سے صدیوں سے لوگوں کی تدفین ہو رہی ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ، میری طرف دیکھیں، میرے سامنے بیٹھا ہے، توجہ کرو۔ ایک جگہ پہ کئی لوگوں کی تدفین یکے بعد دیگرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی انتظام رزق مشکل تھا کہ لوگوں کو مارا اور پچھلے لوگوں کو رزق دیا۔ کیونکہ اگر مالک اور مختار کے لیے رزق کا انتظام مشکل ہو جائے تو یہ کمزوری ہے، اور ہر مومن مانتا ہے کہ اللہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ لیکن قرآن پاک نے جو موت کو اور آخرت کو بیان کیا ہے نا، اسے ذرا دیکھیں۔ صحیح معنوں میں تو موت اللہ سے ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ موت تنگی کی شے نہیں ہے۔ تنگی کی بات یہ ہے کہ دنیا سے آنکھ بند کر کے جس مالک کے سامنے پیشی ہے، کیا میں نے دنیا میں وہ کام کیے ہیں کہ میں منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں؟ بات یہ ہے۔ دنیا سے جانا، موت کو قبول کرنا، یہ پریشان کن بات نہیں ہے۔
پریشان کن بات یہ ہے کہ کیا مجھے دنیا کے کاموں میں اتنی فرصت ملی کہ میں نے کوئی نماز روزہ کیا ہو، میں نے کوئی اللہ کی فرما برداری کی اور اس کی خوشنودی کے لیے محنت اور کاوش کی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ کیا میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے قابل ہوں؟ اگر یہ ہے تو پھر موت بڑی مزے کی چیز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، نامہ اعمال میں کچھ پلے نہیں، تو پھر یقیناً موت بڑا نقصان ہے۔ پھر آخرت اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، عذاب اور ستائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے کئی انداز ہیں، ان میں سے 2-3 میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ یہ احساس لے کے نہ سنیں کہ یہ کوئی موت کا مضمون پتہ نہیں کیا ترش چیز ہے۔ آپ یہ احساس لے کے سنیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں نا، ابھی ہم اس دنیا کی دھرتی پر موجود ہیں نا، اور آخرت کی تیاری کے لیے سب سے مختصر وقت چاہیے۔ سن رہے ہیں آپ؟ آنسو کا قطرہ ہمیشہ کی آخرت کے لیے فراخی پیدا کر دیتا۔ کسی بھی کام کی تیاری اتنی آسان نہیں جتنی آخرت کی اللہ نے آسان بنائی ہے۔ لیکن پہلے تو یہ اطمینان کریں کہ رب کے سوا اس کائنات میں ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں، یہ اطمینان کریں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دنیا میں کوئی بھی پروردگار عالم کے سوا ایسا نہیں ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہو۔ کوئی وہ ہے جس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں روح پڑی نکل گئی، آیا ہی نہیں دنیا میں، نہ شناخت بنی ہے، نہ نام رکھا گیا ہے، نہ جنازہ پڑھا گیا ہے۔ کچھ وہ ہیں آئے ہیں دنیا میں سانس لی ہے، ایک بی بی کی گواہی مل گئی کہ اس بچے نے سانس لیا، اس کا نام رکھا گیا ہے، شناخت بنی ہے، اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ بڑے بڑے لوگ جیسے تاریخ میں گم ہو گئے، وہ پیدا ہونے والا بچہ بھی تاریخ میں گم ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں جوانی کے ایام میسر ہوئے، کچھ لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی کئی بہاریں، کئی دہائیاں دیکھی ہیں، اب مجبور عمر دراز اور معذور ہو کے چارپائی پہ پڑ گئے، لیکن رہا کوئی بھی نہیں، چلے سارے گئے، ایک دو سانس لے کر گئے تب، یا صدیوں دنیا کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر گئے تب، گئے ضرور۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ 950 سال رہے، وہ بھی نہیں، چلے دنیا سے گئے۔ بغوی نے معالم میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا، حضرت بڑی لمبی عمر پائی ہے، یا اطول الانبیاء عمران،
بڑی لمبی عمر آپ نے پائی ہے، کیف وجدت دنیا، بتائیں آپ نے دنیا کو کیسا پایا ہے، کس نظر سے آپ نے دنیا کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لہا بابان دخلت و خرجت، دو دروازوں کا نام ہے دنیا، ایک سے میں داخل ہوا، ایک سے میں باہر نکل آیا۔ اتنا طویل زمانہ پانے کے باوجود پتہ نہیں چلا، مختصر لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک دروازے سے داخلہ، دوسرے دروازے سے مجھے نکال دیا گیا، جتنی لمبی عمر بھی ملے آخر میں رہا کوئی نہیں، ہر کوئی چلا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پاک پیغمبر، جتنے بھی لوگ آپ سے پہلے آئے کسی کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں، ہر کوئی زندگی کے ایام گزار کے چلا گیا، ہر کوئی زندگی کی چند بہاریں دے کے چلا گیا، ہر کوئی زندگی میں 2-4 سانس لے کے چلا گیا، رہنا کس نے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، اور قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔ ہر شے کے لیے خاتمہ ہے، ہر شے نے اپنے اختتام کو پہنچنا ہے۔ ہاں کل شیء ہالک الا وجہہ، اگر رہنا ہے ایک پروردگار عالم کی ذات نے رہنا ہے اور کسی کے لیے بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر کسی نے ختم ہونا ہے، ہر کسی نے مٹنا ہے، ہر کسی کی شناخت کا خاتمہ ہو جانا ہے، ہر کسی نے مٹی میں دب جانا ہے، کچھ زمانوں کے بعد نام ختم ہو جانا ہے۔ دنیا میں جتنا زور تھا، دنیا میں جتنی پاور تھی، دنیا میں جتنا روب اور دبدبا اور شناخت تھی، ان کے بارے میں کہ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ اب آپ سے کیا کہوں کہ لحد کا بھی پتہ نہیں، راستے بند ہو جایا کرتے تھے کہ فلاں صاحب آ رہا ہے، لوگ رک جایا کرتے تھے کہ فلاں وڈیرا آ رہا ہے، چہل پہل، ایک بار خاموشی ہو جاتی تھی کہ فلاں کا اس راستے سے گزر ہو رہا ہے۔ وہ جس کے لیے دنیا رکا کرتی تھی، جس کے لیے راستے بند کر دیے جاتے تھے، اب تلاش کرنے سے قبر ہی نہیں مل رہی کہ لحد کہاں پہ بنی ہے، دفن کہاں پہ ہوا ہے۔ ایک زمانہ گزرا ہے، شناخت ختم ہو گئی ہے، ایک زمانہ گزرا ہے، نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، شناخت بنانی ہے تو آخرت میں بنائیں، جو نہ ختم ہونے والی شناخت ہے۔ نام بنانا ہے آخرت میں بنائیں، جو نہ ختم ہونے والا نام ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، رہنا اللہ کے سوا کسی نے بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، بڑے بڑے بزرگ، بڑی بڑی اعلیٰ ہستیاں آپ سے پہلے کائنات کی دھرتی پر آئیں، انہوں نے قدم رکھے میرے پاک پیغمبر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
ما جعلنا لأحد من البشر، کوئی بھی بشر میرے نبی ہم نے دنیا پہ باقی نہیں رہنے دیا۔ آپ کے لیے بھی موت ہے، آپ کے لیے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی بقا نہیں ہے، ان کے لیے بھی خاتمہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو موت ہے یہ آ کے رہنی ہے، اور بالحق کے اس میں شک کوئی نہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جب موت کا نام آتا ہے تیرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، جب موت کا نام آتا ہے تو بدکنے لگ جاتا ہے جی اور کوئی شے بیان کرو، موت کے تذکرے کو ختم کر دو، اس سے بدکتے ہو، اس سے کنی کتراتے ہو، اس سے کنارہ کشی کرتے ہو، لیکن جتنا مرضی بدک لو، اللہ نے فرمایا جان نہیں چھوٹنی، اس نے آ کے رہنا ہے، اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس نے ظاہر ہو کر رہنا ہے، اور جب یہ ظاہر ہو جانی ہے اللہ کریم کا قرآن کہتا ہے اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا کنتم صادقین۔ بڑی ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس، بڑا زور ہے تمہارے پاس، بڑی جدت ہے تمہارے پاس، تم نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا ہے، تم نے یہاں کی خبریں دور دراز چند مراحل میں پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن اس کی موت ہے یہ بندے کی روح پاؤں سے نکل گئی ہے، گھٹنوں سے نکل گئی ہے، رانوں سے نکل گئی ہے، پیٹ سے نکل گئی ہے، ابھی جسم سے باہر نہیں نکلی۔ اذا بلغت الحلقوم، حلق تک پہنچی ہے، ابھی پوری روح جسم سے باہر نہیں نکلی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یہ بھی نہیں کہ بندہ اکیلا تھا مر گیا اور تم نے کہا کہ کاش ہم پاس ہوتے ہم بچا لیتے۔ اللہ نے فرمایا تم ارد گرد بیٹھے ہوئے ہو، روح جسم سے نکل گئی ہے اور حلق تک پہنچ گئی ہے، تم سامنے بے بس ہو دیکھ رہے ہو، بندے کو کپ کپ آتا دیکھ رہے ہو، بندے کو مرتا دیکھ رہے ہو، بندے کی روح کا نکلنا دیکھ رہے ہو، بندے مرنے والے کی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہاری ٹیکنالوجی اتنا کام کرتی ہے، تمہارا زور اور تمہارا پاور اتنا کام کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ترجعونہا، یہ بات کی نکلی روح کو واپس لانا تو دور کی بات ہے، ابھی یہ گلے میں اٹکی ہے، اسے ذرا پیٹ میں واپس لے کے آؤ، یہ جو پیٹ تک پہنچی ہے اسے ذرا رانوں میں واپس لے کے آؤ، جو نکل کے رانوں تک پہنچی ہے اسے ذرا گھٹنوں تخنوں تک واپس لے کے جاؤ، بلکہ نہ یہ تمہارا بس نہیں ہے، یہ تمہارا زور نہیں ہے، یہ تمہاری پاور نہیں ہے، بلکہ قرآن کا دوسرا مقام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بے بس ہو کے آدمی پہلے کتنا طاقتور تھا کہ دنیا کانپتی تھی، اتنا طاقتور تھا کہ دنیا
پہ دبدبا تھا، اتنا طاقتور تھا کہ روب جمانے سے باز نہیں آتا تھا، اتنا طاقتور تھا کہ کئی آدمیوں کو قتل کر گیا، اتنا طاقتور تھا کئی لوگوں کا مال دبا گیا۔ لیکن اب حالت یہ ہے، چارپائی پہ رکھا ہوا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ بول کے کہہ رہا ہے یار کوئی دم کرنے والا آ جائے تاکہ میری روح آسانی سے نکل جائے۔ ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی پھونکے مارنے والا، ہے کوئی دم کرنے والا جو آئے میری مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل گئی ہے۔ ایک معنی کہ جب بندہ دکھ اور درد ہوتا ہے، بندہ پاؤں کے ساتھ پاؤں مارتا ہے، بندہ برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مارے گا لیکن یہ برداشت ہونے میں نہیں آئے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ابھی بندہ زندہ ہے، ساری روح بھی نہیں نکلی، بندوں نے پنڈلیاں سیدھی کرنا شروع کر دی ہیں، گھٹنے سے سیدھے کرنے شروع کر دیے ہیں، ہاتھوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا میرا بندہ اب جو تمہیں دم یاد آ گیا، اب جو تمہیں قرآن یاد آ گیا کہ ہے کوئی پڑھے قرآن اور میری روح آسانی سے نکل جائے، ہے کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا تاکہ میری یہ تنگی ختم ہونے میں آ جائے۔ یہ جو قرآن ہے تیرے لیے آیا تھا، یہ قرآن تیری عافیت کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تیرے تحفظ کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تیری دینی دنیاوی بقا کے لیے آیا تھا، لیکن تو نے ادب کے چکروں میں قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب قرآن تک تیرا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ ادب کے چکر میں تو نے قرآن اتنا اونچا رکھا، اب قرآن پہ تیری بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، اب یہ کل کے لیے رہ گیا، اب یہ برسیوں کے لیے رہ گیا، اب یہ بچی کو رخصت کرنا ہے اس پہ سر پہ رکھنے کے لیے قرآن رہ گیا، اب یہ قسمیں کھانی ہے قسمیں کھانے کے لیے قرآن رہ گیا، اب یہ جی مکان نیا بنا ہے وہاں پہ بطور برکت پڑھنے کے لیے قرآن رہ گیا۔ ہم نے قرآن پڑھا بھی نہیں، ہم نے قرآن سنا بھی نہیں، ہم نے قرآن سمجھا بھی نہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے لِيُنذِرَ بِهِ من کان حیا، یہ قرآن زندوں کی کتاب ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے دستور ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے رہنمائی ہے، یہ قرآن زندوں کے لیے سہولت ہے۔ اب آخری دم پہ پہنچ کے قرآن اور دم یاد آ گیا ہے، دنیا میں الجھتا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھا، بچی کو قرآن دے دیا ہے، عمدہ قرآن خریدا ہے، ورق بھی بڑا بہترین ہے، جلد بھی بڑی بہترین ہے، اس پہ چڑھایا جانے والا غلاف بھی بڑا بہترین ہے۔ کچھ دیر کے لیے قرآن کو بڑا عمدہ رکھا، پھر کچھ دیر کے بعد بیٹی نے قرآن الماری شو کیس پہ رکھ دیا، کچھ دیر کے بعد قرآن پہ جب گرد پڑی ہے اور اچانک خیال آیا تو قرآن کو دے کے مسجد کی الماریوں میں بھیج دیا، خود بھی نہیں پڑھا، اپنے بچوں کو قرآن پر بھی نہیں لگایا، اپنے گھر میں برکت کے حصول کے لیے بھی نہیں پڑھا، اپنی زندگی کی بقا تحفظ کے لیے بھی قرآن نہیں پڑھا۔ اب کہہ رہے کوئی دم کرنے والا آ جائے تاکہ میری روح آسانی سے نکل جائے، کوئی دم کرنے والا آ جائے تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے، لیکن
اللہ کریم کا قرآن اعلان کرتا ہے اس وقت ہر کوئی بندہ بے بس ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ اور تیسرا مقام ہے، میں قرآن کا پڑھنے لگا ہوں، اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا لوگو یہ جو قیامت ہے آپ کو تو بڑے انتظام کرنے پڑتے ہیں، کسی نے بندہ مارنا ہو تو بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے، بڑا دائیں بائیں دیکھ کے مارنا ہوتا ہے، کسی نے کوئی اچھا کام کرنا ہو اسے بھی بڑا پلان کرنا پڑتا ہے، لیکن میں اللہ پوری کائنات کا خاتمہ کرنے لگ جاؤں مجھے کسی لمبے چوڑے پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، جیسے آنکھ جھپکی جاتی ہے تمہاری آنکھ جھپکنے کا وقت بھی زیادہ ہے، میں اللہ اس سے بھی پہلے قیامت کو قائم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس لیے کہ زور میرا ہے، اس لیے کہ کنٹرول میرا ہے، اس لیے کہ طاقت میری ہے، اس لیے کہ سربراہی میری ہے، اس لیے کہ زور میرا ہے، اس لیے کہ قدرت اور پاور میری ہے۔ اور چوتھا مقام ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ ایک چیخ ہے، ایک سور ہے جو پھونکا جانا ہے، ایک چیخ بلند ہونی ہے، اچانک معاشر کا میدان لگ جانا ہے، ہمیں دو چار بندے سنبھالنے مشکل ہیں، ہمیں دو چار بندوں کی قطاریں بنانا مشکل ہے، ہمیں 100-200 بندے پر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا انما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ، اچانک ایک چیخ بلند ہونی ہے، دنیا نے قطاروں میں آ جانا ہے، دنیا نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، کوئی شور نہیں ہے، کوئی شرابہ نہیں ہے، کوئی افراتفری نہیں ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو دھکا دینے کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنے لیے فکر مند ہے، ہر کسی کو اپنی جستجو پڑی ہے، ہر کسی کو اپنے وجود کی جانب دھیان ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھ لیجئے گا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت ہے، بڑے دانشمند صحابی ہیں، بڑے مدبر صحابی ہیں، بڑے ذہین صحابی ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان ذرا یہ بتائیں آپ کہا کرتے تھے آئے کاش کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے جو مرنے کے وقت مرنے کے حالات کو بیان کر ڈالے، آئے کوئی بندہ اتنا ہو کہ جو زندہ ہے، موت کا وقت ہے، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت کے حال بیان کر لے۔ ابا جان آپ پہ آخری وقت آ گیا ہے، آپ کی ذہانت بھی بڑی معروف ہے، آپ کا تدبر و تفکر بھی بڑا معروف ہے، ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ہی بتا دیں کہ موت کیا چیز ہے، آپ ہی بتا دیں کہ آخرت کیا چیز ہے، اس لیے کہ آپ آخری مراحل میں۔ میرے دوستو جواب سنیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہوئے کہا بیٹا یہ ایسی چیز ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ایسی چیز ہے جسے تحریر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یا موت دینے والا جانتا ہے یا جس پہ موت آ رہی ہو وہ جانتا، کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام
آخری وقت ہے نبی علیہ السلام کا، آپ علیہ السلام بیمار ہیں، چند دن بیماری میں گزارے، جماعت مشکل ہے، نماز مشکل ہے، سہارا لے کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت حدیث کی کتابوں میں بیان ہے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات۔ لوگو اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا منت پکار کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا پھیرے نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاضر ناظر کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکلیں آسان کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا قادر و قدیر کوئی نہیں، اللہ کے سوا انتظام پہ کنٹرول رکھنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات۔ لوگوں موت سختیوں کا نام ہے، موت دقت کا نام ہے، موت پریشانی کا نام ہے۔ اللہ کا نبی ہے، دو جہانوں کا امام ہے، دو جہانوں کا سربراہ ہے، دو جہانوں کا سرتاج ہے، وہ پیغمبر ہے جسے کہا گیا بد دعا کریں میں طائف اور مکہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ پیغمبر ہے جسے معراج پہ بلایا گیا ہے، وہ پیغمبر ہے جسے انبیاء کا امام بنایا گیا ہے، وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود الا ان للموت سکرات، اللہ کے نبی کہہ رہے لوگو موت سختیوں کا نام ہے، موت پریشانیوں کا نام ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ضرورت ہے تیاری کرنے کی۔ یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اگر میرا سامنا کرنا ہے، اگر میرے سامنے آنا ہے، اگر سرخرو ہونا ہے، اگر بچت کرنی ہے، اگر اپنا اخروی میدان مارنا ہے، اگر وہاں پہ جیت لینی ہے، دنیا میں مشکل برداشت کرنا پڑے گی، دنیا میں مشقت برداشت کرنا پڑے گی۔ اٹھ، صبح کا وقت ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اٹھ کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جا۔ سخت گرمی ہے، اٹھ روزے کے لیے کمر کس لے تیار ہو جا۔ پڑھ قرآن، کر تلاوت، آسانی کر لوگوں کے ساتھ، آسانی کر معاملات کے ساتھ۔ اور آخری فکرہ میں عرض کروں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ بولو، یہ میں اچانک جملہ آ گیا ہے، موقع ہوا تو عید پہ گفتگو کروں گا۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، رسول اللہ کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور اللہ کے بندوں کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ اللہ کی عبادت کرو رب راضی، رسول کی اطاعت کرو رسول راضی، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو رب کے بندے راضی۔ تین کام اگر کر لیے، عبادت کی رب راضی ہو گیا، اطاعت کی رسول کو راضی کر لیا، خدمت کی اللہ کے بندوں کو راضی کر لیا، آخرت آسان ہی آسان ہے، آخرت سہولت ہی سہولت ہے۔ خلیفہ ہارون، ایک دن ایک بندہ تھا اس کے دور میں، بڑا صوفی منش بہلول، ملاقات ہوئی، خلیفہ نے چھڑی پکڑی تھی۔ ہارون کہنے لگا، بہلول میں نے آج ارادہ کیا تھا کہ یہ چھڑی میں اسے دوں گا جو بڑا بے وقوف ہو،
تو جو ہے آپ کی، اسے دوں گا جو بڑا بے وقوف ہو۔ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ نہ تو نے مکان بنایا، نہ تو نے جھونپڑی بنائی، نہ تو نے لباس جمع کیے، نہ تو نے سواریاں جمع کی، نہ تیرے پاس جائیداد، نہ تیرے پاس زر، نہ زمین، کچھ بھی جو تیرے پاس نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ حضرت بہلول نے وہ لاٹھی پکڑ لی۔ ٹھیک ہے میں بے وقوف ہوں۔ آج بھی لوگوں کا خیال ہے ان لوگوں کے پاس زمینیں نہیں، ان لوگوں کے پاس جائیداد نہیں، لہٰذا یہ جو دین والے ہیں یہ بے وقوفوں کا طبقہ ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ لنا علم وللجہال مالو، اس نے جہلوں کو مال دے کے ہمیں علم دے دیا، ہم راضی ہیں۔ بڑا بے وقوف صحیح میں، پکڑ لی چھڑی۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد خبر معروف ہو گئی، خلیفہ بیمار ہے، مرنے کا وقت ہے، آخری سانسوں پہ ہے۔ حضرت بہلول چھڑی لے کے خلیفہ کے دربار میں جا پہنچے۔ کیا حال ہے جی؟ مرنے لگاؤں۔ حضرت بہلول نے کہا خلیفہ ایک بات مجھے بتاؤ، دنیا میں جب سفر کرتے تھے بڑی تیاری، بڑا پروٹوکول، بڑے راستے بند، بڑے اہلکار، بڑی ٹیمیں، بڑی جاسوسی، بڑے انتظامات، اگلے علاقوں میں اطلاع، آگے بڑا پروٹوکول، بڑا استقبال۔ بتاؤ دنیا کا مختصر جو سفر کیا کرتے تھے، اتنی تیاری، اتنے دن کا پلان، اب بتائیں آخرت کا سفر کر رہے ہو، اطلاع دی ہے اپنے آنے کی، بتایا ہے اگلوں کو کہ میں آ رہا ہوں، ہے کوئی تیاری استقبال کی؟ یہاں پر بھی کیا کر رکھا ہے تو نے؟ خلیفہ ہارون کہنے لگا بہلول میں نے سفر کی تیاری نہیں کی، میں نے آگے کوئی جمع کچھ نہیں کیا۔ چھڑی نکالی حضرت بہلول نے اور خلیفہ کو دے کے کہا اللہ کی قسم ہے مجھ سے بھی تم بڑا بے وقوف ہے، میں نے تو دنیا کا مکان نہیں بنایا، اس سے تو چلے جانا ہے، تم بڑا بے وقوف ہے جس نے آخرت میں کچھ نہیں بنایا۔ میں نے بڑا سنبھالا تیری چھڑی کو، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اپنے سے بڑا بے وقوف نہ، تم بڑا بے وقوف ہے۔ اب مجھے پتا چلا ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کی جانب رخ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے گھر میں برتن الگ کر لیے، ہم نے دسترخوان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا، باپ بیٹے کے ساتھ نہیں کھڑا، ماں بیٹی کے حق میں نہیں، شوہر بیوی کے حق میں نہیں، اولاد والدین سے کنارہ کش ہے، والدین اولاد کے حقوق سے، اولاد کے حقوق سے کنارہ کش ہے، محلہ دار محلے دار سے پریشان اور تنگ ہے، بکھر چکے ہم۔ اتنے اکٹھ کے باوجود بھی مسلمانوں کا شرازہ بکھر چکا ہے، اکٹھ ختم ہو گیا، ہمیں الجھا دیا گیا ہے آزمائشوں میں، فتنوں میں، لڑائیوں میں، غیبت اور چغل خوری میں۔ ہم کسی کے لیے مصلح بننے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کے خیر خواہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کو سہارا دینے کی کوشش نہیں کرتے، اور جنازے کے موقع پہ کندھا دینے کے لیے بڑی کاوش ہوتی ہے ہماری۔ قبر پہ مٹی بھی بڑی باقاعدگی سے ڈالتے ہیں، جنازے کو کندھا بھی بڑی باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے زندہ گرنے والے کو ایک ہتھیلی کا سہارا فراہم نہیں کرتے، ہم موت کے بعد کندھے فراہم کرنے ہم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اپنے احتساب کی۔ میں نے چند دن پہلے درس میں کہا تھا، مہمان رمضان نہیں ہے،
مہمان ہم میں، یہ آ رہا ہے، یہ اپنی روٹین میں آتا رہے گا، ہم ہوں گے یا نہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کی جانچ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے فحاشی کو فروغ دینے میں ہم مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔